دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے، لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں۔ اتنا غلیظ خیال بعض اوقات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے، حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو نے نظر کا تتبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گی۔ تو خواہش کا، وسوسے کا، اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے۔ آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا، ہم جو سوچتے ہیں اگر وہ مسلسل سوچتے رہیں تو وہ پھر ہماری زبان پہ چیزیں جاری ہو جاتی ہیں۔ جو ہمارے زبان سے جاری ہوتا ہے وہ ہمارے خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ اس کی سوچیں کدھر گھومتی رہتی ہیں، تو اس کی بولی سے، اس کی گفتگو سے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ہمارے الفاظ جو ہیں، ہمارے کلمات جو ہیں، ہماری گفتگو جو ہے، وہ ہمارے خیالات کا عکس ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ برا خیال ہی آنے نہ دیا جائے، اور اگر آنے پائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی ضرب سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ چونکہ خیال جب مسلسل دماغ کے اندر قائم رہتے ہیں، برے خیال، منفی خیال، تو پھر وہ الفاظ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خیال آپ کے الفاظ سے جاری ہو جاتے ہیں اور آپ کا کوئی تربیت کرنے والا ماحول میں نہ ہو۔ میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا، یہ لکھا گیا نا کتابوں میں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا۔ میں بات نہیں کرتا کہ کون تھا، کس نے لکھا، جس نے بھی لکھا کی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں، میرے رسول کے خیال میں کون تھا کہ سجدے کو طول دے رہے تھے؟ اور مجھے فتویٰ دو کہ رسول اللہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ صاحب اگر نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کے خیال میں نبی ہو تو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ باقی رہی بات خیال کی، آؤ بخاری اٹھاؤ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی ہیں جن کی بخشش کا اعلان، توبہ کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اصلیو قریبا منہ، جب میں کھڑا ہوتا حضور کے قریب ترین کھڑا ہوتا۔ کیوں قریب کھڑا ہوتا؟ فاسارقہ النظرہ، اس لیے کہ نماز بھی پڑھتا رہتا، چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا۔ نماز بھی ہوتی رہتی، رخ مصطفیٰ کی دید بھی ہوتی رہتی۔ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنو آگے سے گزرا، تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تو میں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا وہ میں نے دیکھا نہیں، میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک ماڈل مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ جب رب کے حضور کھڑا ہے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے بدن میں تیر پیوست ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے۔
یہ ہے عبادت میں خشوع. جب اس کے ہو گئے محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے, کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا. کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں, کسی اور کی طرف تکیں کیوں, جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں, جب خیال اس کے ہیں. نماز ہے تو محویت, اپنی عصمت کا جوہر ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں. مجال ہے کہ عصمت کے جوہر کو داغ بھی لگنے پائے, مجال ہے کہ خیال بھٹکنے بھی پائے, سوچوں میں آوارگی آنے پائے. یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا. آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف آ جاؤ نا, اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. کالا معاذ اللہ. جناب یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی حیا کرتی ہے, اس سے بھی پردہ کر لیا. جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں, تو میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے. اور جناب یوسف کو پتا ہے کہ 7 دروازے بند ہیں اور تالے چڑھے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دوڑتے ہیں. اللہ تالے پگھلا دیتا ہے, دروازے کھلنے لگتے ہیں, قفل گرنے لگتے ہیں. جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی قفل, کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی. اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا. اس کے ہو کے تو دیکھو, اس کے بن کے تو دیکھو. تو اس کے جب تم بنو گے تو پھر سرخروئی تمہیں ملے گی.